قطع رحمی عام ہو جائے گی، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑنا عام ہو جائے گا، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنے گھر میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے کہ بھئی میرا کس کے ساتھ قطع رحمی ہے اور کس کے ساتھ رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے۔ چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے، قطع رحمی کا ایسا مسئلہ ہے۔ عام مطلب کیا ہوتا ہے، جب قطع رحمی کے بعد آتی ہے تو آدمی اپنا نہیں دیکھتا ہے، دوسرے کا دیکھتا ہے۔ جو ہم لوگ دیکھا موسم نے کہا یہ علامت، لیکن خود کا دیکھتا نہیں۔ قطع رحمی اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش، ایک حدیث میں اللہ کا عرش ہے اور ایک حدیث میں اللہ کی کرسی ہے، چونکہ عرش اور کرسی الگ الگ ہے، عرش اور کرسی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ اللہ کے عرش کو پکڑے گی، اور ایک یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی کرسی کو، دو چیزیں پکڑے گی اور دونوں شکایت کریں گی اور دونوں سفارش بھی کریں گی، اور دونوں کی شکایت بھی سنی جائے گی اور سفارش بھی سنی جائے گی۔ اس میں ایک ہے قرآن، قرآن کل قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا اس کے پڑھنے والے کی، اس کے حقوق کو ادا کرنے والے کی، اس پر عمل کرنے والے کی، اور شکایت بھی کرے گا اس کو پسے پشت ڈالنے والوں کی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس نے مجھے ڈال دیا تھا، لیکن رمضان سے رمضان مجھے ہاتھ میں پکڑتا تھا، میں یاد ہی نہیں آتا تھا اس کو۔ شکایت بھی کرے گا اور سفارش بھی کرے گا، اس نے مجھے سینے سے لگایا تھا، یہ صبح شام مجھے پڑھتا تھا، اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں، اس نے میری باتوں پر عمل کیا ہے۔ ساری چیزیں، صرف قرآن پڑھ لینا نہیں ہے، اس نے میری باتوں پر عمل کیا ہے، یہ سفارش بھی کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی شکایت بھی سنی جائے گی اور اس کی سفارش بھی سنی۔ قرآن جب سفارش کرے گا تو اس کو جنت تک پہنچانے تک سفارش کرے گا، جب تک وہ اس کو جنت میں نہیں پہنچا دے گا وہاں تک وہ اپنی سفارش چھوڑے گا نہیں۔ اسی طریقے سے شکایت بھی ایسی کرے گا کہ جب تک جہنم میں نہیں پہنچائے گا وہاں تک وہ اپنی شکایت نہیں چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے رحم، رشتہ داری، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رحم کو میں نے اپنے رحمان نام سے چیر کر پیدا کیا ہے، رحم میں نے اپنے رحمان نام سے چیر کر پیدا کیا ہے، لہذا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ کے نبی وہ رحم خود فرماتی ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ تعالیٰ تو اس کو جوڑ دے گے، اور جو مجھے توڑ دے گے تو اس کو بھی کاٹ دے، تو اس کو بھی توڑ دے گے۔ تو یہ رحم، رشتہ داری کل قیامت کے دن اللہ کی کرسی کو پکڑ کر سفارش کرے گی کہ اس نے میرے لیے، اس نے تجھے راضی کرنے کے لیے مجھے جوڑا ہے۔ لوگوں نے اس سے رشتہ ناتا توڑا تھا، اس نے جوڑا ہے۔ ہم مثلا رشتہ جب صلہ رحمی کی بات آتی ہے تو میرے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ آپ کو بتا جو بولی اچھا، ایک ہی بات آتی ہے ہر ایک کے دل میں کہ میں تو سب کے ساتھ بولتا ہوں، لیکن بولنا کسے کہتے ہیں؟ بھئی سامنے والا بولتا ہے اور میں بولتا ہوں، تو اس میں کون سی بڑی بات؟ تو یہ تو مساوات ہے، برابری ہے۔ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والا نہ بولے تو بولنے کا، سامنے والا جب کاٹے تو ہم جوڑے، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ کیونکہ سامنے والے نے ہمیں نہیں بلایا، اب میں ایک دو اور اندر جا کر اگر بات بیان کریں، ہمارے معاشرے میں مثلا ہمارے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان میں یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے آگے رکھتے ہیں چار چھوکرا پہنا ایک کے وقت بلایا، ایک کے بعد آپ نے بلاؤ کئی ضرورت ہے تو یہ ٹوٹے گا، یہ رشتے ناطے ٹوٹے تھے، یہ بات ہے سر کہ بھئی انہوں نے نہیں بلایا تو ہم بلائیں گے، اس میں کیا ہے؟ بھئی اس نے بلایا ہم بلا رہے ہیں تو وہ تو مساوات ہے، وہ تو برابری ہو گئی کہ اس نے ہمیں بلایا تھا اس لیے ہم نے بھی بلایا۔ اب ہمارے بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ تو ویوہار ہے، ویوہار ہے ویوہار کی جگہ پر، لیکن دین بھی تو ہے، شریعت بھی تو ہے، بات چیزوں میں ویوہار کے ساتھ میں شریعت تھوڑی چھوڑ دے گی، ویوہار ادا کرنے میں شریعت تھوڑی چھوڑنی ہے، پہلی شریعت ہے پھر ویوہار۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ رشتہ داروں کے اندر آپس میں ہماری قطع رحمی جو ہوتی ہے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتی ہے، بہت معمولی سی باتوں میں کہ اس نے ہم نے ان کے 4 بیٹوں کی شادیاں کی، ہمارے 4 بیٹوں کی، ہم نے چاروں نے ان کو سب کٹم کیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایک آدمی کا کھانا دیا، ایک آدمی کو بلایا یا 2 ویکتیوں کو دعوت دی ہے۔ اب ایسی چھوٹی بات میں وہ 10 لوگوں کو فون کرے گا جو آپ نے بیٹھ جانے کو جو سارے جوان نے تو گئے تو اپنے رشتوں ٹوٹے نہ۔ اب ایک آدمی کی وجہ سے 10 لوگوں کے ساتھ یہ رشتے توڑے گا، وہ اپنے 10 رشتے داروں کو فون کر کے کہے گا کہ ہم نے ان کو 4 وقت میں پورا خاندان کو دعوت دی ہے، اس نے اپنے کو ایک ہی آدمی کو بلایا، 2 ہی آدمی کو بلایا، تیرے کو وہاں نہیں جانے کا، اگر تو گیا تو تیرے ساتھ بھی گیا، میرا رشتہ تیرے ساتھ بھی ٹوٹے گا۔
یہ قطع رحمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پھر ایک زمانہ ایسا عام ہو جائے گا کہ رشتہ داری قطع رحمی عام ہو جائے گی اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھے گی بلکہ اس کو فخر سمجھا جائے گا. جو آپ نے قریب بتایا نا ایسا فخر سمجھا جائے گا. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی قطع رحمی ہو جاتی ہے. تو دین صرف چند باتوں کا نام نہیں ہے کہ بھئی چند اعمال کر لیے اور چند باتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو ہم کیا ہے کہ مکمل دیندار بن گئے. ایسا نہیں ہے. دین یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا خذ هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ويعلمهم فيعمل بهن. ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ہم سے پوچھا کہ کون مجھ سے چند باتیں سیکھے گا اور وہ ایسا آدمی کہ جو خود بھی عمل کرے ان باتوں کو سیکھ کر اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو عمل کرے عمل کرنے والے ہو. ایسا کون کرے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ قلت انا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں. فعقد خمسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 چیزیں گنائی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اتقی محارم تکن عبد الناس. تھرمومیٹر بتایا عبادت گزاری کا تھرمومیٹر کہ تو عبادت گزار بننا چاہتا ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے. یہ اصل ہے. تو عبادت گزار وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. عبادت گزار کون ہے وہ اللہ کے نبی بتا کر گئے. تو یہ عبادت گزاری کا تھرمومیٹر ہے کہ اللہ کے دین کے جو شعبے ہیں اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں پر جس وقت وہ ہماری زندگی میں وہ شعبہ آوے تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. کیونکہ بعض دین کے شعبے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے نہیں آتے ہیں, ہر وقت نہیں آتے ہیں, زندگی میں بعض دفعہ آتے ہیں. تو جس وقت جو شعبے پر عمل کرنے کا آوے موقع اس موقع پر ہمیں تٹھست رہنا ہے. ہماری کشتی داواڈول نہیں ہونی چاہیے. ایسے موقع پر ہمارے دل کو سنبھالنا ہے, ہمارے نفس کو سنبھالنا ہے اور اس شریعت اس شریعت کے اس قانون پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو ایک یہ ہے قطع رحمی, بہت بری چیز ہے. اس لیے قطع رحمی کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صاف ستھری وحی نہیں بتائی بلکہ اس کے متعلق ایسی چیزیں بتائی جس سے وہی سمجھ میں آتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو فضیلت بتائی اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر لیلۃ القدر کی مبارک رات میں بھی قطع رحمی کرنے والی کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ سوچا چھوڑ دیا. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ قطع رحمی کرنے والا اللہ کے یہاں کتنا مطلب کہ کتنا گرا ہوا ہوگا کہ ایسی مبارک رات میں لیلۃ القدر جیسی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. شب برات جیسی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. کتنی بڑی چیز ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب ان کی مجلس ختم ہوئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کرنے سے پہلے اعلان کیا کہ ہماری اس مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو اٹھ جائے, اور پھر یہ حدیث سنائے کہ ہم بھی اس طرح مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اعلان کیا کہ ہماری اس مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو اٹھ جائے. ایک صاحب اٹھے اور جلدی گئے, تھوڑی دیر میں واپس آ کر بیٹھ گئے. تو پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ تو آپ صاحب سے اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میری پھوپھی کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, اور جب آپ نے یہ حدیث سنائی کہ قطع رحمی کرنے والی کی دعا اس کے سر سے بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہے, لٹکتی رہتی ہے, اس لیے میں جلدی گیا اور اپنی پھوپھی جان سے صلح کر کے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ نہیں اٹھے ہوتے تو ہماری کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. کتنی نحوست ہوگی قطع رحمی کی. ابھی کیا کتنا رہنا ہے, ہمیں کتنا رہنا ہے اور کیا لے کر جانا ہے. ہم کیوں کسی کے ساتھ رشتہ ناتا توڑے. یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, سارے رشتے یہی ختم ہو جانے والے ہیں, سارے پیسے یہی ختم ہو جانے والے ہیں, سب دھڑا یہی رہ جائے گا اور وہ کوئی اور مالک بن جائے گا. اس لیے ہم کیوں کسی کے ساتھ بگاڑ اور کیوں کسی کے ساتھ قطع رحمی کریں. اس لیے ایسی چھوٹی باتوں میں قطع رحمی کر ہم اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. اس لیے کہ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ لفظ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور برت رہے ہیں اس پر کہ قطع رحمی دھیرے عام ہو رہی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.